اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ سے ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گا جس کے عمل سے انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی بھی دشمن جو آپ کو تنگ کر رہا ہوگا، اس سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ دشمن کوئی بھی ہو سکتا ہے، ظاہری دشمن ہو یا وہ دشمن جو آپ کو پتہ نہیں، آپ کو نقصان پہنچانے میں لگا رہتا ہو، آپ پر ہر وقت وار کرتا رہتا ہو، آپ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کے وار کرتا ہو۔ یہ دشمن آپ کے گھر والوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی چھپا ہوا دشمن جو ہر وقت آپ کی پیٹھ کے پیچھے وار کرتا ہے، آپ کو ہر وقت نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس طرح کے تمام دشمنوں سے نجات کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہوتی ہے، جس کے پڑھنے سے آپ ہر وقت حسد، کالے جادو یا کسی بھی قسم کے عصیب سے محفوظ رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتے۔ یہ لوگ آپ کے بہت قریبی ہوتے ہیں مگر آپ کو نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ ہر وقت آپ کو حسد کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوگا تو ان کی کوشش ہوگی کہ آپ کا یہ کاروبار بند ہو جائے، آپ پر ہر وقت کالی نظر یا جادو کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو جائے۔ میرے پیارے دوستو، ان تمام لوگوں سے حفاظت کے لیے، ان کی زبان بندی اور ان کی بربادی کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے دو بہت ہی مبارک ناموں یا قہارو یا جبارو اور ایک قرآنی آیت سمن بکمن عمیون فاہم لا یرجعون کا عمل ہے۔ اب اس وظیفے کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں۔ اگر آپ نماز تہجد پڑھتے ہیں تو اس وظیفے کو نماز تہجد کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز تہجد میں نہیں پڑھ سکتے تو اس وظیفے کو آپ نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے آپ اس عمل کو نماز فجر کے بعد نہ پڑھ سکیں تو اس عمل کو آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، مگر کوشش کریں کہ اس کو نماز تہجد یا نماز فجر کے بعد ہی پڑھا جائے۔ میری پیارے دوستو، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے آپ کا جو بھی دشمن ہوگا، آپ نے اس دشمن کی زبان بندی کے لیے اور اس کی بربادی کے لیے بس اس کا تصور کر لینا ہے۔ دشمن جو بھی ہو، ظاہری دشمن ہو یا چھپا ہوا، بس آپ نے اس کا تصور کر لینا ہے۔ پھر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر دینا ہے۔ درود پاک 1 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں، آپ جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد
اللہ کے دو ناموں یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو کو آپ نے اکٹھا کر کے پڑھنا ہے۔ یا قہارو یا جبارو، اس طرح یہ ایک تصور ہوگا۔ یا قہارو یا جبارو، اس طرح یہ دوسری دفعہ۔ اسی طرح آپ نے ان دو ناموں کو 41 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور جب آپ ان دو ناموں کو 41 مرتبہ پڑھ لیں اور پھر آپ نے ایک قرآنی آیت سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآنی آیت دوبارہ سن لیں، سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ اللہ کے ان دو ناموں یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ اور 7 مرتبہ اس قرآنی آیت کو پڑھ لیں تو پھر آخر میں درود پاک پڑھ کر جس بھی دشمن کو آپ نے اپنے تصور میں لیا ہوگا اس پر پھونک مار دیں، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کو اس دشمن سے اور اس کے حسد اور کسی بھی جادو یا عصیب سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دشمن کی بربادی شروع ہو جائے گی اور وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے باز آ جائے گا۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 21 روز تک جاری رکھنا ہے اور کسی بھی دن کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور جس طرح آپ کو یہ عمل بتایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس عمل کو صرف جائز مقصد کے لیے کریں، کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے اس عمل کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، اور 5 وقت نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک کام کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وظیفے کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں، جزاک اللہ۔ تو انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔